اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ایک نورانی دعاؤں میں سے ایک دعا کی تشریح کے سلسلے میں ہماری گفتگو جاری ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا خدا کی بارگاہ میں التجا کر رہی ہیں، دعا فرما رہی ہے، فرماتی ہے کہ والقسط فی الغنی والفقر، فرماتی ہے کہ تنگ دستی اور تونگری کے اندر اعتدال طلب کرتی ہوں۔ یہ مہم ہے اعتدال۔ کبھی انسان حالت فقر میں ہے، فقیر ہے، اس وقت اس کی عبادت کا کیا انداز ہے، طلب کا کیا انداز ہے، راز و نیاز کا کیا انداز ہے۔ اسی انسان، فقیر انسان کو جب خدا مال عطا کرتا ہے، اولاد عطا کرے، دولت دے، اختیارات دے، کرسی دے، تو اس وقت اس کی حالت میں کیا تبدیلی آتی ہے، فرق ہوتا ہے۔ لیکن مومن کی علامت کیا ہے، نیک انسان کی علامت کیا ہے؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہے، نیک انسان وہ ہے جو حد اعتدال میں ہو، تونگری کی حالت میں اور مالداری کی حالت میں کوئی فرق نہ ہو، خدا کی اطاعت میں، بندگی میں، لوگوں کی خدمت کرنے میں، اس میں کوئی فرق نہ ہے۔ ارشاد رب العزت ہے کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی۔ آیت میں بھی یہ نہیں کہا کہ مال باعث طغیانی ہے۔ استاد قراتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں پر نہیں کہا کہ مال ہونے کی وجہ سے، کثرت مال کی وجہ سے لوگ طغیان گر ہوتے ہیں، حدوں کو توڑتے ہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنے لگتا ہے۔ ان رآہ استغنی، جب وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، اس وقت وہ حدوں کو توڑتا ہے، وہ خدا کے حدود سے تجاوز کرتا ہے۔ عزیزان من، ظرفیت کی بات ہے۔ اگر کسی کے پاس ظرفیت نہ ہو تو اس کا مال اس کو مغرور بنا دیتا ہے، غرور میں مبتلا کر دیتا ہے، جیسا کہ قارون کی مثال قرآن میں موجود ہے، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، مجھے یہ میرے علم کی بنیاد پر دیا گیا۔ یعنی مال و دولت کیوں کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، میں زرع ہوں، میں قابل ہوں، میں مثلا اقتصاد میں بہت ہی مضبوط انسان ہوں، میں اپنے عقل اور علم کی وجہ سے یہ سب کچھ مجھے ملا ہے۔ دیکھیں، بعض افراد کو خدا نے طاقت دی ہے، جس طرح فرعون ہے، کیا میرے پاس مصر کی بادشاہی نہیں ہے؟ دیکھیں، وہ مغرور ہوتا ہے۔ طاقت بھی خدا کی طرف سے ہے، مال بھی خدا کی طرف سے ہے، علم بھی خدا کی طرف سے ہے۔ یا بعض افراد، بلعام باعور کے بارے میں قرآن میں ہے، آتیناہ آیاتنا فانسلخ منہا، ہم نے اسے اپنی نشانیاں، اور وہ ان سے کیا ہو گیا، نشانیاں دینے کے بعد الگ ہو گیا۔ بس بعض افراد کو مال و دولت و علم دینے کے بعد پھر بھی وہ کیا ہے، اس پر مغرور ہوتا ہے۔ لیکن ممکن ہے کسی انسان میں یہ تینوں چیز جمع ہو جائے، جس طرح آپ دیکھیں ظرفیت کی بات ہے، حضرت یوسف اور حضرت سلیمان میں یہ تینوں چیزیں جمع ہے، لیکن وہ فخر نہیں کرے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہے، وہ اس کی خود کی طرف سے نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت سلیمان نے فرمایا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کی فضل سے ہے۔ لہذا زہرا یہ مرضیہ دعا کر رہی، پروردگارہ، چی حالت غضب میں ہو، چی حالت خوشی میں ہو، چی اختیار میں نہ ہو، چی طاقت کی حالت میں ہو، چی مال کی حالت میں ہو، چی تونگری، چی فقیری، تمام حالتوں میں ہمیں اعتدال میں رکھ، حالت اعتدال میں رکھ۔ بارگاہ الہی میں دعا گو کہ ہمیں صحیح معنی میں زہرا کی اس دعا پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔